کہتے ہیں ایک قدیم سلطنت نورستان میں ایک ایسا باورچی رہتا تھا جس نے 40 برس تک کسی سے بھی ایک لفظ نہ بولا۔ پھر ایک دن اس خاموش آدمی نے صرف ایک جملہ کہا اور وہ ایک جملہ پوری سلطنت کی تقدیر بدل گیا۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب نہ ریل گاڑیاں چلتی تھیں، نہ بجلی، نہ بڑے بڑے شہر۔ تب پہاڑوں کے درمیان ایک خوشحال سلطنت آباد تھی جس کا نام نورستان تھا۔ یہ سلطنت اپنی فوج، اپنے باغات اور اپنی تجارت کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی، لیکن ایک اور چیز تھی جس کا چرچا ہر مسافر کی زبان پر رہتا تھا۔ وہ تھا شاہی محل کا خاموش باورچی۔ کسی نے کبھی اس کی آواز نہیں سنی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا اصل نام کیا ہے۔ محل میں سب اسے صرف خاموش باورچی کہتے تھے۔ وہ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے باورچی خانے میں آ جاتا، خاموشی سے چولہا جلاتا، سبزیاں کاٹتا، روٹیاں پکاتا اور بادشاہ کا کھانا تیار کر دیتا۔ نہ کسی سے سلام، نہ شکایت، نہ ہنسی، نہ غصہ، صرف خاموشی۔ شروع میں محل کے لوگ اسے عجیب سمجھتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب اس کے عادی ہو گئے۔ لیکن ایک بات سب کو حیران کرتی تھی، محل میں 50 سے زیادہ باورچی تھے، ہر ایک اپنی مہارت پر فخر کرتا تھا۔ کوئی شاہی قورمہ بناتا، کوئی خوشبودار پلاؤ، کوئی نایاب مٹھائیاں، مگر بادشاہ ہر روز صرف ایک ہی چیز مانگتا، خاموش باورچی کے ہاتھ کا کھانا۔ یہ بات دوسرے باورچیوں کو سخت ناگوار گزرتی۔ وہ اکثر آپس میں کہتے ہیں، آخر اس میں ایسی کون سی بات ہے، یہ بولتا بھی نہیں، پھر بھی بادشاہ اس پر اعتماد کرتا ہے۔ ان میں ایک نوجوان باورچی تھا جس کا نام زاہد تھا۔ وہ نہایت قابل تھا مگر غرور بھی بہت تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پورے محل میں اس سے بہتر کھانا کوئی نہیں بنا سکتا۔ ایک دن اس نے غصے میں کہا، اگر بادشاہ میرا کھانا کھا لے تو وہ اس خاموش آدمی کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا۔ یہ بات خاموش باورچی نے بھی سن لی، لیکن حسب عادت اس نے کوئی جواب نہ دیا، صرف مسکرا کر اپنے کام میں مصروف رہا۔ چند دن بعد سلطنت میں ایک بڑی خبر پھیل گئی۔ پڑوسی سلطنت زرکان کا بادشاہ نورستان آنے والا تھا۔ دونوں سلطنتوں کے درمیان کئی برسوں سے کشیدگی چلی آ رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے اگر اس ملاقات میں ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو جنگ چھڑ جائے گی۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس دعوت میں ایسی ضیافت ہونی چاہیے جسے تاریخ یاد رکھے۔ پورا محل تیاریوں میں لگ گیا، سونے کے برتن نکالے گئے، دور دراز ملکوں سے مسالے منگوائے گئے۔ باورچی خانے میں دن رات کام ہونے لگا، مگر سب سے زیادہ بے چین زاہد تھا۔ اس نے سوچا یہی موقع ہے، اگر آج بادشاہ نے خاموش باورچی کے بجائے میرا کھانا پسند کر لیا تو ساری عزت مجھے مل جائے گی۔ اس رات سب لوگ سو گئے۔ زاہد آہستہ آہستہ باورچی خانے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا خاموش باورچی اکیلا بیٹھا تھا، ایک پرانی مٹی کی ہانڈی کو بہت محبت سے صاف کر رہا تھا۔ وہ ہانڈی نہ سونے کی تھی نہ چاندی کی، بلکہ عام سے مٹی کی تھی۔ زاہد ہنس پڑا، پورے شاہی محل میں اور تم اس پرانی ہانڈی میں کھانا بناؤ گے؟ خاموش باورچی نے صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے ہانڈی کو چولہے پر رکھ دیا۔ زاہد نے دل ہی دل میں سوچا، کل یہی تمہاری آخری شاہی دعوت ہوگی، اور وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اسے خبر نہ تھی کہ اس کے دل میں جنم لینے والا حسد صرف ایک باورچی کو نہیں بلکہ پوری سلطنت کو آزمائش میں ڈالنے والا تھا۔ رات گزر گئی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی شاہی محل جاگ اٹھا۔ سپاہی محل کے دروازوں پر پہرا دے رہے تھے، خدمت گار قیمتی قالین بچھا رہے تھے۔ پورا باورچی خانہ خوشبوؤں سے بھر چکا تھا۔ کسی دیگ میں قورمہ پک رہا تھا، کہیں زعفرانی پلاؤ دم پر تھا، کہیں شہد سے بھیگے ہوئے خشک میوے تیار کیے جا رہے تھے۔ ہر باورچی اپنی مہارت دکھانے میں مصروف تھا، مگر ان سب کے درمیان خاموش باورچی حسب معمول اپنی پرانی مٹی کی ہانڈی کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ نہ جلدی میں تھا نہ پریشان، وہ صرف لکڑی کے چمچ سے آہستہ آہستہ ہانڈی کو ہلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ دوسری طرف زاہد کے دل میں حسد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار خاموش باورچی کی طرف دیکھتا اور دل ہی دل میں سوچتا، آخر اس ہانڈی میں ایسا کیا ہے؟ اسی دوران محل کا وزیر باورچی خانے میں آیا۔ اس نے کہا، بادشاہ نے حکم دیا ہے، آج کا کھانا بے مثال ہونا چاہیے۔ آج صرف ایک غلطی دونوں سلطنتوں کے درمیان جنگ شروع کر سکتی ہے۔
یہ سنتے ہی سب کے چہرے سنجیدہ ہو گئے۔ دوپہر ڈھلنے لگی۔ دشمن سلطنت کا بادشاہ اپنے قافلے کے ساتھ محل میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ درجنوں سپاہی، وزیر اور مشیر بھی تھے۔ شاہی دربار میں دونوں بادشاہ ایک دوسرے سے ملے، مگر دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ سے زیادہ احتیاط تھی۔ ہر لفظ ناپ تول کر بولا جا رہا تھا۔ شام کو شاہی ضیافت شروع ہوئی۔ چاندی کے بڑے بڑے تھال رکھے گئے، ایک سے بڑھ کر ایک لذیذ کھانے پیش کیے گئے۔ مہمان بادشاہ ہر کھانے کا ایک نوالہ لیتا، مگر اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ آتا۔ زاہد بے چینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اس کا ہاتھ کا کھانا سب سے زیادہ پسند آئے۔ آخر میں خاموش باورچی اپنی مٹی کی ہانڈی اٹھائے آہستہ آہستہ دربار میں داخل ہوا۔ درباری ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی نے آہستہ سے کہا، یہ کیا ہے؟ اتنی شاہی دعوت میں مٹی کی ہانڈی؟ کچھ لوگ مسکرا دیے۔ زاہد نے بھی طنزی انداز میں سر ہلایا۔ خاموش باورچی نے ہانڈی کھولی۔ اس میں نہ قیمتی مسالے تھے، نہ زعفران، نہ خشک میوے، صرف سادہ سی دال اور تنور کی گرم روٹیاں۔ پورا دربار حیران رہ گیا۔ زاہد تو ہنس ہی پڑا۔ یہ بھی کوئی شاہی کھانا ہے؟ نورستان کے بادشاہ نے خاموشی سے کہا، پہلے مہمان کو چکھنے دو۔ مہمان بادشاہ نے دال کا پہلا نوالہ لیا اور اچانک اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد سب نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آہستہ آہستہ آنسو بہنے لگے۔ کسی کو سمجھ نہ آیا ایک طاقتور بادشاہ جو کبھی جذبات ظاہر نہیں کرتا تھا، وہ رو کیوں رہا تھا۔ نورستان کے بادشاہ نے نرمی سے پوچھا، کیا کھانا پسند نہیں آیا؟ مہمان بادشاہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا، نہیں، یہ دال بالکل ویسی ہے جیسے میری ماں میرے بچپن میں پکایا کرتی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں نے برسوں بعد اپنے گھر کی خوشبو محسوس کی ہے۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ زاہد کا غرور پہلی بار ٹوٹنے لگا، مگر اسی لمحے محل کا ایک سپاہی دوڑتا ہوا دربار میں داخل ہوا۔ وہ گھبرا کر بولا، بادشاہ سلامت، ہم نے شاہی باورچی خانے کے پیچھے ایک آدمی کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے پاس زہر کی ایک شیشی ملی ہے۔ یہ سنتے ہی دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ سپاہیوں نے فوراً اس شخص کو اندر لایا۔ اس کا چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، چہرہ دکھاؤ۔ جیسے ہی کپڑا ہٹا، زاہد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہ شخص زاہد کا پرانا دوست تھا، اور وہ سیدھا زاہد کی طرف دیکھ کر بولا، میں نے وہی کیا ہے جو تم نے مجھ سے کہا تھا۔ دربار میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ جیسے وقت رک گیا ہو۔ زاہد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے گھبرا کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اسے جانتا تک نہیں۔ مگر گرفتار آدمی نے فوراً جواب دیا، جھوٹ مت بولو زاہد، تم نے ہی کہا تھا کہ اگر آج شاہی دعوت خراب ہو گئی تو خاموش باورچی ہمیشہ کے لیے محل سے نکال دیا جائے گا۔ پورا دربار زاہد کی طرف دیکھنے لگا۔ زاہد کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ زاہد خاموش رہا۔ اس کی خاموشی ہی اس کا جواب بن گئی۔ کچھ لمحوں بعد وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، بادشاہ سلامت، میں صرف خاموش باورچی کو ناکام کرنا چاہتا تھا، میرا ارادہ کسی کو قتل کرنے کا نہیں تھا۔ دربار میں موجود لوگ سب حیران رہ گئے۔ صرف حسد نے ایک قابل باورچی کو مجرم بنا دیا تھا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے قید میں لے جاؤ۔ سپاہی آگے بڑھے ہی تھے کہ اچانک 40 سال سے خاموش رہنے والا باورچی اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سپاہیوں کو رکنے کا کہا۔ پورا دربار حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ سب جانتے تھے اس آدمی نے کبھی کسی سے ایک لفظ نہیں بولا۔ بادشاہ بھی اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ پھر 40 برس بعد خاموش باورچی نے پہلی بار بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر پورا دربار سن سکتا تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، غلطی کا فیصلہ نہیں، عقل کرتی ہے۔ پورا حال خاموش تھا۔ وہ آگے بولا، حسد بھوک سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بھوکا انسان روٹی مانگتا ہے، لیکن حسد کرنے والا دوسری کی روٹی بھی جلا دیتا ہے۔ زاہد زاروں کو تار رونے لگا۔ وہ خاموش باورچی کے قدموں میں گر گیا، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی عزت سے جلتا رہا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ میرے دشمن نہیں تھے۔ خاموش باورچی نے اسے اٹھایا اور پہلی بار مسکرایا۔ پھر اس نے وہ بات کہی جو بعد میں پوری سلطنت میں مشہور ہو گئی، اچھا باورچی وہ نہیں جو صرف اچھا کھانا پکائے، اچھا باورچی وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں نفرت نہ پکنے دے۔
دشمن سلطنت کا بادشاہ یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور نورستان کے بادشاہ کے قریب آیا۔ اس نے اپنا شاہی خنجر نکالا۔ سپاہیوں نے فوراً تلواریں کھینچ لیں، لیکن اس نے خنجر زمین پر رکھ دیا اور کہا، میں جنگ کے ارادے سے آیا تھا، لیکن آج مجھے ایک باورچی نے وہ سبق سکھایا جو میں پوری فوج نہ سکھا سکی۔ جس سلطنت میں ایسے لوگ رہتے ہوں، اس سلطنت سے لڑنا نہیں، اس سے دوستی کرنی چاہیے۔ اس دن دونوں سلطنتوں کے درمیان امن کا معاہدہ ہو گیا۔ سالوں پرانی دشمنی ختم ہو گئی، بازار دوبارہ آباد ہونے لگے، قافلے پھر چلنے لگے اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ چند دن بعد بادشاہ نے خاموش باورچی سے پوچھا، تم نے 40 سال تک خاموشی کیوں اختیار کی؟ خاموش باورچی نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر جواب دیا، میں نے دیکھا تھا لوگ سننے سے زیادہ بولنے لگے ہیں، اس لیے میں نے سوچا شاید میری خاموشی کسی کے الفاظ سے زیادہ کچھ سکھا دے۔ بادشاہ نے پوچھا، اور آج تم نے کیوں بولے؟ خاموش باورچی نے کہا، کیونکہ کبھی کبھی ایک سچا جملہ 1000 دن کی خاموشی سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد خاموش باورچی نے شاہی محل چھوڑ دیا۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں گیا، مگر اس کے جانے کے بعد محل کے باورچی خانے میں ایک نئی روایت شروع ہوئی۔ ہر نئے باورچی میں سے پہلے دن صرف ایک سوال پوچھا جاتا، تم کھانا کس کے لیے پکاتے ہو، شہرت کے لیے یا خدمت کے لیے؟ جو جواب خدمت ہوتا وہی شاہی باورچی بننے کا حقدار سمجھا جاتا۔ جی ہاں سامعین، ذائقہ زبان پر چند لمحے رہتا ہے، مگر اخلاق اور کردار کی خوشبو انسان کے جانے کے بعد بھی دلوں میں باقی رکھتی ہے۔ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ ضرور دیں، اور اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔